آج جمعہ کا دن ہے۔ آج ہم اجتماعی دعا کریں گے، تو آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ خاموشی سے یہ دعا سنیے اور دل میں آمین کہیں۔ کیا پتہ کس کی آمین سے یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تمام حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے ہے، جس کی رحمت سے نا امیدی نہیں، جس کی رحمتوں سے دامن خالی نہیں، جس کی مغفرت سے مایوسی نہیں، اور جس کی رحمتوں کا فیضان کبھی رکتا نہیں۔ اے اللہ پاک، تو پاک ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس اقرار کے ساتھ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو سب سے بڑا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی ہمسر ہے۔ زمین و آسمان پر جتنی بھی مخلوقات ہے، تو سب کا مالک ہے اور ہم سب کو تو ہی پالنے والا ہے۔ اے اللہ پاک، بلا شبہ تو ہم سے محبت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ یا اللہ، اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری زندگیوں کو پرسکون اور آسان بنا دے۔ یا الہی، ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، ہم سب کو عابد اور زرخیز بنا دے، ہمیں غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرفراز کر دے، ہمارے دلوں کی ویران ہستی کو اپنی رحمت سے آباد کر دے، اور ہمیں اس راستے پر ہمیشہ قائم رکھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ یا اللہ پاک، ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رحیم، ہم گناہوں کے دلدل میں ڈوب گئے، ہم بدکاریوں کی مستیوں میں گرے پڑے ہیں، ہم مایوسیوں کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، رحمت الہی سے خود ہی روٹھ گئے ہیں۔ اے اللہ، ہم ندامت کے آنسوؤں سے ناآشنا ہیں، ہم ایک سچی توبہ کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ پاک، اے اللہ پاک، اے اللہ پاک، اپنی رحمت سے ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک، اے پاک پروردگار، ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو اور ہمارے آباء و اجداد کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی عافیت عطا فرما۔ ہم سب کو بے حساب رزق عطا فرما، ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچا۔ اے دو جہانوں کے مالک، جب ہم تھک جائے تو ہمیں آرام پہنچانا، جب مشکلیں بڑھ جائے تو آسانی بن جانا، جب ہم کمزور پڑ جائے تو ہماری طاقت بن جانا، جب ہم دکھ اور تکلیف میں ہو تو ہمارا مرہم بن جانا، جب ہم مایوس ہو جائے تو ہمارا بھروسہ بن جانا اور یقین بن جانا، جب ہم بھوک سے نڈھال ہو جائے تو تیری یاد ہی ہماری غذا بن جائے، جب ہر طرف سے بے چینیاں بڑھ جائیں تو پاک پروردگار تو ہمارا سکون بن جانا، جب ہمارے اندر مایوسی کا اندھیرا بڑھنے لگے تو امید کی روشنی بن جانا، جب ہر چیز ہمیں ناممکن ہو جائے، جب ہر چیز ہماری بھی ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو اپنی خاص فضل اور کرم سے ممکن بنا دینا۔ اے ارض و سما کے مالک، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، ہم سب کی توبہ قبول کر، ہمارے گناہ صغیرہ کبیرہ کو دھو دے، ہمارے دلوں کو ہدایت دے، ہماری زبان کو درستگی اور نرمی عطا فرما، ہم سب کے گناہوں سے بچا اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جس طرح تو بارش برسا کر سوکھی زمین کی پیاس بجھاتا ہے، اسی طرح اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو بھی سیراب کر دے، بے شک تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت و تندرستی ہو، ترقی و خوشحالی ہو اور دنیا و آخرت کی بھلائی ہو۔ اے اللہ، ہماری زندگیوں کو محبت کا عنوان بنا دے کہ ہم سب سے زیادہ تجھ سے محبت کریں، تجھ کو فوقیت دیں، تیری عبادت کریں، تیرا حکم مانیں، تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے اور تم ہمیں اپنے نور سے ڈھانپ لیں، وہ نور جو ہمارے سینے کو منور کر دے، وہ نور جو قبر کو روشن کر دے، وہ نور جو پل صراط پر روشنی بن جاتا ہے۔ اے ہمارے رب، ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی توبہ تو قبول کرتا ہے، جن کے گناہوں کو تو اپنے فضل اور کرم اور رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ یا اللہ پاک، ہمارے پاس عمل کوئی نہیں، ہمیں صرف تیری رحمت کا آسرا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ، ہمیں وہ عقل دے جو تسلیم رضا میں جائے، ہمیں وہ دوست دے جو منزل تک ہمارا ساتھ دے، ہمیں وہ نسبتیں عطا کر جو تجھے منظور ہے،
یا اللہ اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے دلوں میں محبت عطا فرما۔ یا الہی اس دور میں اور آنے والے دور میں ہم سب پر مہربانی فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو غفلت سے دور کر دے اور ہم کو آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرما۔ اس دنیا میں اور اس زندگی میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویدار اور امتی بنا، تاکہ قیامت میں ذلت و رسوائی نہ ہو۔ یا اللہ اپنے مومن اور مخلص بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما اور دوزخ کے عذاب سے ہم کو اپنی پناہ میں رکھ۔ اے پاک پروردگار، ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما اور اپنی رحمت سے ہم سے وہ کام لے جسے تو راضی ہو، اور ان سب کاموں سے ہمیں بچا جن سے تو ناراض ہو۔ یا اللہ شیطان کی گمراہیوں سے ہم سب کو کامل طور پر محفوظ کر دے۔ اے رب کریم، ہمارے ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہیں، ان کو اپنی شان کے مطابق خیر و برکت اور دنیا و آخرت کی ہر طرح کی بھلائی اور کامیابی سے بھر دے۔ اے اللہ ہمیں وہ ہر چیز عطا فرما جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اے اللہ پاک، ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرمانا۔ اے بہت ہی بڑی شان والے، ہمیں باعزت اور بہترین صحت کے ساتھ عمر طویل عطا فرمانا اور ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھنا۔ یا اللہ خاوند اور بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا دے۔ بھائی بھائی سے ناراض ہے، ان کی آپس کی نفرتیں ختم کر دیں۔ اے مالک، جو بچے بگڑے ہوئے ہیں ان کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم نے جن لوگوں کے حقوق دینے ہیں یا ہمیں جن کی غیبت یا چغلی کی ہے، انہیں اپنی بارگاہ میں سے اتنا دے دے اور ایسے جزا و ثواب سے نواز دے کہ روز قیامت انہیں ہم سے بدلہ لینے کی طرف توجہ ہی نہ ہو۔ اے پاک پروردگار، ہمارے والدین کو سلامت رکھ، صحت اور تندرستی کے ساتھ تمام زوجین میں محبت بنائے رکھ اور جن کے درمیان ناراضگی ہے اسے دور کر دے۔ یا الہی، جو بے اولاد ہیں اور اولاد کی نعمت کے لیے تڑپ رہی ہیں، انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جن کی شادیاں نہیں ہوئی، جو بیٹے اور بیٹیاں جو آس لگائے بیٹھے ہیں، اپنی غائب کے خزانوں سے ایسے وسیلے اور ذریعے اور راستے بنا کے ان سب کو نیک شریک حیات ملے۔ یا اللہ، جو مسلمان پریشان حال ہیں، مصیبت میں، مشکل میں، تنگی میں ہیں، اپنی لامحدود رحمتوں مہربانی سے ان کی تمام پریشانی، مشکل، مصیبت اور تنگی کو دور فرما دے۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہم تیرے بندوں کی مدد کریں، تیرے بندوں کو آسانیاں دے، تیرے بندوں سے نرمی کرے، تیرے بندوں سے محبت کرے، ہم دوسروں کی زندگیوں کو جہنم بنانا چھوڑ دیں۔ اے پاک پروردگار، ہمیں اور ہمارے پیاروں کو اتنا عطا کر جتنی تیری شان ہے۔ یا رحیم، ہمارے اور ہمارے پیاروں کو اتنے گناہ معاف فرما جتنا تو رحیم ہے۔ یا رحمان، ہماری اور ہمارے پیاروں کی اتنی مشکلیں آسان فرما جتنا تو رحمان ہے۔ یا رزاق، ہماری اور ہمارے پیاروں کو اتنا کشادہ رزق عطا فرما جتنا تو رزاق ہے۔ اے پاک پروردگار، ہم سوال کرتے ہیں تجھ سے خوشگوار زندگی کا، اچھی موت کا اور ایسی واپسی کا جو ذلت اور رسوائی سے خالی ہو۔ اے اللہ، ہمیں کسی پر بوجھ نہ بنانا۔ اے اللہ، ہمیں اپنے خزانوں سے عطا کر، ہماری لاچاری، معذوری اور بے بسی سے بچا۔ اے پروردگار، جس طرح تو دن کو رات میں بدلتا ہے، اس طرح ہماری مشکلات کو بھی آسانی میں، ہماری بیماریوں کو تندرستی میں اور ہماری نفرتوں کو محبتوں میں، غموں کو خوشیوں میں بدل دے۔ اے رب کریم، تمام بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما، تمام بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما، تمام غریبوں اور مسکینوں کو غائبانہ مدد فرما اور ضرورت مندوں کی تمام ضرورتیں اور مرادیں پوری فرما۔ جو بے گھر ہیں ان کو عافیت والا گھر عطا فرما۔ اے مہربان رب، ہمارے والدین کو بڑھاپے سے لے کر موت کی آخری ہچکی تک فکر معاش اور تنقید سے محفوظ فرما۔ ان کو عمر کے اس حصے میں کسی کا، خصوصاً اپنی اولاد کا کبھی محتاج نہ کرنا۔ بے شک عزت اور ذلت تیرے ہی اختیار میں ہے۔ اے رب العالمین، ہماری اولادوں کو ہر برائی سے بچا، ہر دکھ تکلیف، جان لیوا بیماری سے ان کی حفاظت فرمانا، واقف طیب رزق حلال عطا فرمانا، ان کی شخصیت میں موجودہ ہر خامی کا ازالہ فرما، انہیں آفات و بلیات میں کبھی مبتلا نہ فرما، حاسدوں کے حسد اور شریروں کے شر سے ان کی حفاظت فرما۔ اے رب ذوالجلال، ہماری نیند کو راحت میں، ہمارے جاگنے کو برکت، ہماری دعاؤں کو قبولیت عطا فرما، ہمیں سکون قلب کی دولت اور حادثات سے امان عطا فرما۔
ہم سب کو صحت کے خزانوں کے ساتھ سلامت رکھنا۔ یا اللہ پاک ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے، ہماری پریشانیوں، مشکلوں، مصیبتوں، غم و دکھ کو امن و سکون، راحت و خوشی اور خوشحالی میں بدل دے۔ اے پاک پروردگار، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم سے وابستہ رشتوں اور دوستوں کو کیا کیا مشکلات ہیں، پر تو سب جانتا ہے۔ یا اللہ ان کی مشکلوں کو آسان فرما، انہیں وہ سب کچھ عطا فرما جن کی انہیں ضرورت ہے، انہیں زندگی کی بھرپور خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے یہ ہاتھ ہمیشہ تجھ سے مانگنے والے ہوں اور دوسروں کو دینے والے ہوں۔ اے اللہ پاک، پاکستان سے لے کر جتنے بھی مسلم ممالک میں جن جن ملکوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بھی امتی ہے، تو سب پر رحم فرما۔ پوری امت مسلمہ پریشان ہے، سب کے دکھ اور پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے تمام خزانوں کے مالک، سنا ہے کہ تیرے گھر کی زیارت پیسوں سے نہیں بلکہ قسمت سے ملتی ہے۔ ہم سب کی قسمت میں حج اور عمرہ لکھتے، ہماری قسمت میں بھی ہجر اسود کا بوسہ لکھتے۔ اے اللہ، تو نے اتنی خوبصورت زندگی عطا کی ہے اور اس کا انجام بھی اچھا بنا دے۔ یا اللہ، جس دن بھی تیرے پاس آئیں، اس حالت میں آئیں کہ ہماری روح بالکل شفاف اور گناہوں سے پاک ہو، ہماری توبہ قبول ہو چکی ہو اور تو ہمیں معاف کر چکا ہو۔ اے پاک پروردگار، جس دن حساب قائم ہو، اس دن ہم سے آسان حساب لینا اور ہمارا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دینا۔ اے ہمارے کل مختار رب، ہم تیرے اتنے کمزور بندے ہیں کہ ذرا سی دنیاوی تکلیف پر تڑپ اٹھتے ہیں۔ یا رب رحیم، ہمیں جہنم کی آگ سے پناہ دینا اور ہمیں معاف کر دینا، اور ہم سب کو بے حساب کتاب جنت الفردوس میں اپنے پڑوس میں گھر عطا فرمانا۔ اے پاک پروردگار، تجھے تیری عزت و وقار کا واسطہ ہمارے والدین اور آباء و اجداد میں اور پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی وفات پا چکے ہیں، تو ان سب کی مغفرت فرما، انہیں قبر کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کی پیروی کرنے والے سب مسلمانوں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اے ارض و سما کی مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو نہ دیکھ، ہمارا جو تجھ پر کامل یقین ہے تو اس کو دیکھ، اور آج ہماری تمام دعاؤں کو، حاجتوں کو پورا کر دے۔ ہمیں ایسی معافی دے دے جس کے بعد گناہ سے نفرت ہو جائے، ایسی ہدایت عطا فرما جس کے بعد گمراہی نہ ہو، ہمیں ایسی کامیابی عطا فرما جس کے بعد ناکامی نہ ہو، ہمیں ایسی عزت دے جس کے بعد کوئی ذلت نہ ہو، ہمیں ایسی خوشیاں عطا فرما جس کے بعد تکبر نہ ہو، ہمیں ایسی رضا دے جس کے بعد تیری ناراضگی نہ ہو، ایسی رحمت عطا فرما جس کے بعد عذاب نہ ہو، ایسی اولاد سے نواز دے جو نیک اور باعث عزت ہو، ایسا رزق عطا فرما جو حلال اور بابرکت ہو، ایسی اولاد عطا فرما جو باعث مغفرت ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔